بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اگرچہ تحریک انصاف کے لیے پچھلے 72 گھنٹوں سے جب سے انتخابات ہوئے ہیں مشکل صورتحال ہے، مسلسل فارم 45 کے تحت ریزلٹس نہیں دیا جا رہا ہے، تقریباً 70-80 سیٹیں لے لی گئی ہیں قومی اسمبلی کی۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر بھی بہت ساری جگہوں پر ریزلٹ تبدیل کیا گیا ہے۔ پورا کراچی اور پھر پنجاب کے اندر مختلف جگہوں سے جو ریزلٹس ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں، اور یہ ایسے فیکٹس ہیں جو باقاعدہ طور پر فارم 45 کے تحت آ گئے ہیں، لیکن اب وہ جعل سازی تو ہو رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلا جو شخص ہے جس کو تحریک انصاف نے حمایت دی اور لوگوں نے اس کے لیے دن رات ایک کیا، عمران خان کے نام پر، تحریک انصاف کے نام پر اب وہ لوٹا بنا ہے۔ یہ وسیم قادر دراصل کون ہے، اس کو ٹکٹ کس نے دلوائی ہے، اس کی جگہ پر تحریک انصاف کے کون انتہائی عام رہنما تھے جن کو ٹکٹ نہیں دی گئی، یہ بڑی ہی دلچسپ تفصیل ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور بڑی خبر ہے کہ جن صحافیوں نے پہلے نون لیگ کی بڑی حمایت کی، عمران خان کے مخالف رہے، لیکن اب جب وہ دھاندلی پر بات کر رہے ہیں تو باقاعدہ طور پر نون لیگ نے بڑے حملے شروع کر دیے ہیں۔ حامد میر، میر بخاری، ابسا کومل، مختلف صحافیوں کے حوالے سے کس طرح کی جو باتیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ اور میر بخاری کا آپس کے اندر شدید ٹکراؤ ہے سوشل میڈیا پر، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں کس طرح تانا زنی ہو رہی ہے، اور اسلام آباد کے اندر کچھ اجلاس جاری ہیں، ان اجلاسوں کی کیا کہانی ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر، وہ بھی کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ایک تو آج آپ نے دیکھا کہ جس طرح لیگی جو لوگ تھے انہوں نے شعیب شہین اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان پر حملہ کیا، باقاعدہ ان کی گاڑیاں توڑی گئیں، اور غصہ ظاہر ہے، غصہ تو دوسری طرف سے بھی آ سکتا ہے، لیکن جن کو پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ پولیس بھی ہے، ہمارے ساتھ دوسرے ادارے بھی ہیں، تو وہ پھر اس طرح کے جو کام کریں گے تو ان کو چونکہ نہ ان پر مقدمہ ہوگا نہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، تو وہ اور زیادہ، اصل میں وہ بزدل ہوتے ہیں لیکن وہ بہرحال بہادر بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، تو پرزور اس کی مذمت کی جانی چاہیے جو آج اسلام آباد کے اندر ہوا۔ پھر ریزلٹس جو ہے بہت سارے حلقوں کے روک دیے گئے ہیں، اور فائنل جو نوٹیفیکیشن ہے وہ روکا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی طلب کیا ہے، کچھ ہائی کورٹس کے اندر معاملات پہنچے ہیں، لیکن اب اس کا بھی بتایا گیا کہ بندوبست کیا گیا ہے، چونکہ فارم 45 متبادل بھی تیار کیے گئے ہیں، اور متبادل اسی طریقے سے جو ٹیمپرنگ کچھ وہاں پہ ہوئی ہے اور کچھ متبادل ہے، اب اس کے ذریعے جو ہے نہ اتنا وقت ہوگا کہ ایک ایک ووٹ جو ہے وہ گنا جائے، وہ گنا بھی گیا تو اس دوران جو ہے وہ فرانزک نہیں ہو سکے گا، اور بہت ساری پھر قاضی فائز عیسیٰ اور باقی جو ججز ہیں ان کا جو مائنڈ سیٹ، جس طرح کا بلے کے خلاف انہوں نے فیصلہ دیا اور جس طریقے سے وہ عدالتوں کو چلا رہے ہیں، وہاں سے انصاف کی امید ویسے بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف وہی لوگ جو ابھی چند دن پہلے بتا رہے تھے کہ یہ جو تباہی اور بربادی 16 مہینوں کے اندر ہوئی ہے، یہ بلاول بتا رہا تھا کہ اس کا ذمہ دار جو ہے یہ شہباز شریف ہے، انہوں نے نالائق وزیر خزانہ رکھا ہوا تھا، اور میں جو الحمدللہ بیرونی دورے کر کے میں نے تو جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ اب یہ اصل میں وہ منافق ہیں جو پہلے آپس کے اندر باریاں لیتے تھے، عوام کو بے وقوف بناتے تھے، یہ ایک ہی تھے۔ ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم نے پاکستانی قوم کو بے وقوف بنانا ہے، اس پر بھی اتفاق ہے کہ ہم نے خوب مال بنانا ہے اور جائیدادیں بنانی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پراپر طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہوا ہے، ایک تو تحریک انصاف جو ہے اس کے ساتھ بڑا ہاتھ ہوا ہے، اور ہاتھ ایسے ہوا ہے، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اب دیکھیے نا، یہ حلقہ پی پی 288 ہے، نون لیگ کے امیدوار سید علیم شاہ، یہاں بتایا گیا مجھے وہاں سے کہ جنہیں جو ہے وہ سیٹ کی آفر ہوئی، چونکہ یہ الیکشن ہار گئے ڈیرہ غازی خان سے اور یہ الیکشن آ رہے، تو ان کو آفر ہوئی کہ ہم آپ کو جتوا دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے امیدوار ملک اقبال ثاقب جو ہے فارم 45 کے مطابق 25,000 کی لیڈ سے انہوں نے یہ نشست جیتی، لیکن نون لیگ والے نے کہا یار میں اس طرح کا کام نہیں کروں گا، عوام نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے، میں نہیں لینا چاہتا۔ اب دوسرا آزاد امیدوار تھا، اس کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہی تھا، لیکن وہ کھڑے ہوئے اور وہ بھی عمران خان کے نام پر ووٹ مانگتا رہا ہے، وہ حنیف پتافی۔ اب انہوں نے چونکہ ادھر سے سیٹ کم کرنی تھی تو متبادل تیسرے نمبر والا جو بندہ ہے اس کو وہ سیٹ زبردستی گفٹ کر دی گئی ہے۔
اب زبردستی گفٹ کی ہے یا کوئی کمٹمنٹ کی ہے، یہ تو ابھی کسی وقت بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز بڑی ہے، میں اس وقت یاد ہوگا 1-2 ویڈیوز کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ وہ ایسی سہولیات فراہم کر رہے ہیں، ایسی سہولیات کہ وہ ہمارے جو وکلاء ہیں پی ٹی آئی کے، کچھ کو گاڑیوں کے بھاری بھرکم گاڑیوں میں، کھانوں میں ادھر ادھر وہ جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہیں. اور یہ بڑا ان کو نا یہ ایفیکٹ ہوگا الیکشن کے جو ٹکٹس ہیں ان پر. اب ہوا کیا ہے، ایک طرف اسلام آباد کے اندر بلاول اور شہباز شریف، نواز شریف، لاہور کے اندر جس طرح MQM والے ملاقات کی ہے، اب یہ سارا کچھ طے ہو رہا ہے. یہ ایک ہی کھاؤ قبیلہ ہے جو مسلسل پچھلے 70-75 سالوں سے پاکستان کے ساتھ یہ حال کر رہا ہے. یعنی آپ اس کے اندر ہمارے ملٹری ڈکٹیٹرز وہ رول کرتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ مل کے، تو یہی آج بھی اکٹھے ہیں. درمیان میں عمران خان کی انٹری ہوئی ہے اور اس نے رنگ میں بھنگ ڈال دی ہے، اور اب انڈر 16 ٹیم کے ساتھ جس طرح کا رزلٹس دیا ہے اس نے سب کو چکرایا ہوا ہے. اب ہار چکے مانیں گے نہیں کہ بھائی عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ نہیں مانیں گے، تو کل کو عوام بھی آپ کو نہیں مانے گی. بھائی آپ جعلی حکومت ہوں گے، جعلی وزیر اعظم ہوں گے، جعلی وزیر اعلیٰ ہوں گی مریم نواز، تو اس کو حکومت نہیں مانا جائے گا. ڈنڈے کے زور پہ قبضہ تو مانا جا سکتا ہے، حکومت نہیں مانی جا سکتی. اچھا اب کیا ہوا ہے کہ یہ جو دھاندلی کا جتنے بات چیت ہوئی ہے اس پر اب حامد میر اور جو باقی ہیں یعنی ابسا کومل ہیں، مہر بخاری ہیں، اب ان کی آپس کے اندر نا ایک جنگ شروع ہو گئی کہ یہ جی میڈیا نے بنایا بیانیہ، یہ جو ہے وہ چند لوگ عمرانی اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پر اب وہ جو ان کے ٹاؤٹ ہیں میڈیا کے اندر ان کو بھی انہوں نے ایکٹیو کیا ہے. یہ سارے کوئی 48 گھنٹے یا 24 گھنٹے تو یہ سوئے رہے، یعنی ان کو پتا، یعنی وڑ گئے ایک مرتبہ کہ یار ہار گئے ہیں. لیکن پھر ان کو جگایا گیا کہ کوئی بات نہیں بھائی، جعلی رزلٹ بنا رہے ہیں تو آپ بھی جتنے ٹاؤٹ ہو کدھر سو گئے ہو، جاگو، اور اب ذرا اس طرح کی اور من گھڑت جو چیزیں ہیں وہ لے کے آؤ. اب شہباز شریف بلاول سے مل رہا ہے، بلاول اور مختلف چیزیں اب بارگیننگ ہوگی. شہباز شریف نے اگر وزیر اعظم بننا ہے تو بھائی چیئرمین سینٹ، صدر پاکستان اور جو بلوچستان کی حکومت ہے وہ ہمیں ملے. اب مولانا صاحب بھی درمیان میں ایکٹیو ہوں گے، اب ان کو پتہ نہیں کون سی چیز ملتی ہے، وہ بھی ابھی تک پورے کھل کے نہیں بولے، چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کیا ملتا ہے. جب پورا نہیں ملے گا اس میں سے حصہ تو مولانا پھر بولیں گے، آپ دیکھیں گے. اب جو ہے وہ ایک ڈپٹی کمشنر کے حوالے سے کہانی آئی اور اس پر حامد میر نے ٹویٹ کیا کہ بھائی لیا کا ڈپٹی کمشنر جو ہے اس نے انکار کیا ہے. یہ بیسیکلی شامی صاحب کی سٹوری تھی. تو فیکٹ چیک کے نام سے ایک فخر دورانی نون لیگی صحافی ہیں اور سارا ان کی ایکٹنگ وہی ہوتی ہے. یہ یعنی صحافت میں جو نون لیگی ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ویسے تو ظاہر صحافی ہیں، نون لیگ کے کارکن تو نہیں ہے، لیکن کام وہی ہے. تو انہوں نے بتایا جی فیکٹ چیک کیا ہے، خالد پرویز جو ہے انہوں نے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. حالانکہ حامد میر نے بتایا کہ بھائی وہ شامی صاحب سے تحقیق کر لیں، ان کو پورا جو ہے وہ کیا گیا ہے زبردستی. اب ہوا یہ ہے کہ یہ جتنا ایک لوٹا جو شامل ہوا ہے وسیم قادر، اس پر ٹویٹ کیا مہر بخاری صاحبہ جو کاشف عباسی کی اہلیہ بھی ہیں اور اینکر پرسن ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ وسعت اللہ خان نے کیا خوب کہا، ووٹ کو نہ صحیح خود کو ہی عزت دے دو. اب اس پر ایک جو پرانی ویڈیو ہے کلپ، مبشر لقمان اور مہر بخاری مبینہ طور پر اب وہ اس وقت ملک ریاض سے انسٹرکشنز لے رہے تھے، اور وہ ساری وہ ایک انہوں نے جو ہے وہ چلائی اس طرح کی جو ویڈیو ہے وہ پوسٹ کی رانا ثناء اللہ نے، جو الیکشن ہار چکا ہے لیکن اس نے صحیح کہا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ پوسٹ کی یہ تصویر. اب اس کے بعد جو ہے وہ مہر بخاری نے پھر ان کا جواب دیا رانا جو ہے وہ یہاں پہ. اور یہ کیوں ہے، یہ آواز باخت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ آپ، حالانکہ میڈیا پر دھاندلی کا موضوع ختم کر دیا گیا ہے، الیکٹرانک میڈیا کو مینج پہلے ہی کیا ہوا تھا، تھوڑا بہت جو ہوا اس کو مینج کر لیا گیا، وہاں پر یہ موضوع نہیں ہے. اس وقت موضوع یہ ہے کہ یہ ملاقات کر رہے ہیں، یہ حکومت بنا رہے ہیں، پنجاب کے اندر فلاں بارگیننگ ہو گئی، جو ڈاکہ ڈالا گیا، جو پاکستان کے اقتدار پر، ریاست پر زبردستی قبضہ کیا جا رہا ہے، وہ موضوع الیکٹرانک میڈیا سے اصل میں غائب ہے. اس کے باوجود تکلیف ہوئی ہے کہ ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ بھی صحافی یار کیوں کر رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول کا میڈیا بھائی بیان کر رہا ہے. انڈین میڈیا نے آج ایک چینل نے کہا کہ عمران خان سب سے بڑی جو ہے وہ کیس سٹڈی بن گیا ہے تمام دنیا کے لیڈروں کے لیے، کہ
کہ ایک بندہ جیل کے اندر ہے اور ایسی کمپین کی کہ عوام اٹھ کھڑی ہوئی اور یہ ایک انقلاب برپا کر دیا. آج انڈین چینل نے اس حوالے سے بات کی. اب یہاں پر جو ہے آپ دیکھیے کہ اس طرح پورا جو معاملہ ہے اس پر پھر پرانی ایک تصویر رانا ثناءاللہ کی جس کے اندر ان کا سر اور بھویں مونڈی تھی. ایک زمانے میں نواز شریف نہیں، اس وقت وہ پیپلز پارٹی کے جالے ہوتے تھے. رانا ثناءاللہ 90 کی دہائی کے اندر انہوں نے کوئی مریم نواز کے حوالے سے اسی طرح کی بات کی تھی جو کہ مناسب نہیں ہے آپ کے سامنے رکھیں، کچھ لوگوں کو یاد ہوگی. تو اب رانا ثناءاللہ کی بھویں اور یہ سر، اس وقت ان پر تشدد کیا گیا تھا. تشدد قابل مذمت ہے جب بھی کیا گیا اور یہ تانا نہیں ہے، لیکن بہرحال کیا گیا. مہر بخاری نے اب وہ ٹویٹ کر دیا ہے. اب پورا جو نون لیگی میڈیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو عمرانی ہیں، یہ سارے جو کر رہے ہیں یہ عمرانی میڈیا ہے جی، کچھ باقیات ہیں میڈیا کے اندر. بھائی یہ حقائق ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے تو آپ فارم 45 آپ بھی لے کے آؤ نا. آپ نے تو احتجاج نہیں کیا، آپ نے تو نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. آپ وید جماعت ہے نون لیگ جس نے کہا، پیپلز پارٹی جس نے کہا دھاندلی نہیں ہوئی، باقی تو سارے یہاں پہ رو رہے ہیں. اب دوسرا آپ دیکھیے پی ٹی آئی کے اندر ہم مسلسل کہتے رہے ٹکٹس بڑا عام معاملہ ہوتا ہے. ظاہر ہے قیادت روپوش تھی، بہت ساری ان کے پاس جسٹیفیکیشن تھی. پھر ایک فیصلہ کیا گیا جس کے اندر جیلم میں جو ہے وہ چلیں، پھر بھی کام چل گیا لیکن رزلٹ نہیں دیے گئے. لیکن اب یہاں پہ کیا ہوا کہ یہ جو وسیم قادر ہے یہ دراصل کون ہے یہ بتانا ضروری ہے. اب اس حلقے کے اندر یہ ایک تو پرانا نون لیگی ہے، یہ بات یاد رکھیں. یہ وسیم قادر پرانا نون لیگی ہے. یہ 2018 کے اندر یہ پہلا لوٹا ہے جو تحریک انصاف کا ووٹ جس نے لیا اور جا کے یہ جاتی عمرہ برآمد ہوا اور خبر یہ پھیلائی گئی کہ اس کو اغوا کیا گیا ہے. حماد اظہر کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ اغوا نہیں ہوا، اس نے پیسے پکڑے ہیں، اغوا کا ڈرامہ رچایا گیا ہے. اچھا، اب ڈپٹی میئر لاہور رہے ہیں. 2018 سے پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہوا. 2019 میں یہ شخص پھر نون لیگ میں گیا، پھر پی ٹی آئی میں آیا. تحریک انصاف ذرائع کہتے ہیں کہ حالیہ الیکشن میں فیصل شیر جان نے ان کو ٹکٹ دلایا. مقامی لیڈرشپ ٹکٹ چیمہ فیملی کو دینا چاہتی تھی. دوسرا آپشن اظہر صدیق تھے. اب یہ بات صحیح ہے، اظہر صدیق ایڈوکیٹ اچھا آپشن تھے، لیکن چیمہ فیملی میں پھر کہوں گا یہ بڑا، میں سمجھتا ہوں مجھے افسوس ہوا اس پر کہ 60 کروڑ ماہانہ ان کا بزنس کا نقصان ہوا ہے. ان کا بیٹا ایک معذور ہے، اس کے لیے وہ کتنا ان سے زبردستی پریس کانفرنس کروائی گئی، ان کے چہرے بتا رہے تھے. اور پھر جتنا انٹیلیجنٹ جمشید چیمہ صاحب اور ان کی جو اہلیہ ہے مسرت جمشید چیمہ، انتہائی وفادار تحریک انصاف کی، ان کو ٹکٹ نہیں دیا اور اس بار بار لوٹے ہونے والے کو لوٹے کو ٹکٹ دیا. اور آج اس نے وہی کیا جو وہ پہلے کرتا رہا ہے. یہ چیز جو ہے وہ سمجھ نہیں ہے. اب یہ فیصل شیر زمان یہ وہ شخص ہے جس نے یہ ٹکٹ دلوائی ہے. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگ، اور زیادہ نہیں، زیادہ تو ویسے ہی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، فلاں بھی شامل ہو رہا ہے، فلاں بھی ہو رہا ہے، کچھ اور لوگ بھی ایسے ہوں گے لازماً جو ہے اس طرح کا کام کر سکتے ہیں. اور ٹکٹس جب دیے گئے تو اس وقت بہت سارے ایسے تحریک انصاف کے رہنمات تھے جو دانستہ استعمال ہوئے یا نادانستہ استعمال ہوئے. اس میں سے ایسے لوگ بھی ہیں. اب خیبر پختونخوا میں تو ظاہر ہے کوئی ایسی ہمت نہیں کرے گا، لیکن پنجاب کے اندر اچھا کوئی اگر اغوا ہوتا ہے، کسی کو اٹھایا جاتا ہے، تو یہ ابھی تک کوئی اتھینٹک یہ نیوز نہیں ہے. بہرحال خطرات موجود ہیں. یہ بات ضرور ہے کہ جو چکوال کے اندر ایاز امیر کے فارم 45 وہ چھیننے کے لیے ایک کاروائی ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ناکامی ہوئی ہے. تو اب یہ اس بندے کا بیک گراؤنڈ ہے. اب ٹکٹ تو دلوایا، لیکن بار بار ایک لوٹا ہونے والا بندہ، اس نے وہی کیا جو وہ پہلے کرتا رہا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف عدالت جائیں گے. عدالت میں آپ کو پہلے والی سیٹیں نہیں مل رہی، تو یہاں عدالت جو ہے کچھ نہیں آپ کو دے سکے گی. لیکن پھر بھی بہرحال جمہوری جنگ تو لڑنی ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.